بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق کی برکت کا عجیب واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک رزق ہوتا ہے اور ایک رزق کی برکت ہوتی ہے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ عام طور پر لوگ رزق مانگتے ہیں، برکت کم مانگتے ہیں۔ رزق کی برکت بھلا کیا چیز ہے؟ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی۔ جب والدین فوت ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد خواب میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کہا، تم نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، تجھے انعام دیتے ہیں۔ پتھر کے نیچے 100 دینار پڑے ہیں، جا کر اٹھا لے۔ وہ نوجوان سمجھدار تھا، اس نے پوچھا، ان میں برکت ہوگی؟ جواب ملا، برکت تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، میں نہیں لیتا ایسے 100 دینار جس میں برکت نہ ہو۔ صبح اٹھا، بیوی کو بتایا کہ میں نے رات ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا، اچھا تم نہ لینا، مگر دیکھ تو او دینار پڑے ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا، جب دینار لینا نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں۔ دوسری رات پھر خواب آیا کہ اچھا تو 100 دینار نہیں لیتا تو تجھے 10 دینار دیں گے۔ اس نے پھر وہی پوچھا کہ برکت ہوگی ان میں یا نہیں۔ اس نے کہا، برکت تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ پھر میں لیتا بھی نہیں۔ ادھر بیوی کو بتایا تو کہنے لگی، 100 دینار تو چھوڑ دیے تھے، اب 10 تو ضائع نہ کریں، یہ تو جا کر لے لیں۔ اس نے کہا، جب برکت نہیں میں لیتا بھی نہیں۔ تیسری رات پھر خواب آیا۔ بزرگ نے کہا، تو نے والدین کی خدمت کی، تجھے 1 دینار دیتے ہیں۔ پوچھتا ہے، اس میں برکت ہوگی؟ فرمایا، ہاں برکت ہوگی۔ وہ نوجوان صبح اٹھا تو اس نے اس پتھر کے نیچے سے 1 دینار لے لیا۔ واپس آنے لگا، دل میں خوشی تھی۔ سوچا کہ چلو آج میں مچھلی لے کر چلوں، میری بیوی مچھلی کے کباب بنائے گی۔ بازار سے مچھلی خریدی، گھر لایا۔ جب اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے اندر سے ایسا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اسے بازار میں بیچا تو ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے برکت والا رزق۔ ماشاءاللہ، یہ برکت کا لفظ انگریزی ڈکشنری میں کہیں نہیں ملتا، اس لیے ان مغربی لوگوں کی زندگیوں میں برکت نظر نہیں آتی، مگر الحمدللہ یہ ایمان والوں کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ روزی میں بے برکتی کی بنیادی وجہ، سب گھر والے کماتے ہیں پھر بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں، مولوی صاحب گھر کے سارے آدمی کمانے والے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ روزانہ ڈاکٹر کی طرف بوتل چلتی رہتی ہے، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار۔ محترم سامعین، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک نوجوان جنرل منیجر کو دیکھا جو 70,000 روپے ماہانہ تنخواہ لیتا تھا۔ وہ اپنا حال سناتے ہوئے رو پڑا، کہنے لگا، جی کیا کروں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، آپ رو نہیں رہے بلکہ آپ کو رلایا جا رہا ہے۔ آپ کے اخراجات اس لیے پورے نہیں ہوتے کہ آپ کے مال میں برکت نہیں۔ آپ کی آمدنی 70,000 ماہانہ ہے، مگر اللہ نے آپ کی ضروریات 70,000 سے بڑھا دی ہے۔ اگر آپ تقوی و پرہیزگاری کی زندگی نہیں اپنائیں گے
تو پھر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں تقویٰ رزق کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں تو پھر ضروریات کو سکیڑ دیتے ہیں۔ پھر آمدنی اگر 2000 بھی ہوگی تو ضروریات پوری ہو جائے گی اور اللہ رب العزت سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ نظر اور خبر کے راستے میں فرق۔ آج کا انسان اپنے مشاہدے اور تجربات پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، اس کو نظر کا راستہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھنے کو خبر کا راستہ کہتے ہیں۔ نظر کا راستہ اور ہے، خبر کا راستہ اور ہے۔ جو نظر کے راستے پر چلے گا وہ گڈھے میں گر جائے گا، جو خبر کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کی ذات سے مل جائے گا۔ آج ہم نظر کے راستے پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہمیں ظاہری طور پر کامیابی نظر بھی آتی ہو تب بھی وہ راستہ اختیار نہ کرنا۔ ظاہر میں کامیابی ہوگی لیکن حقیقت میں ناکامی ہوگی۔ جس طرح انسان خود ناقص ہے، اس کے تجربات اور مشاہدات بھی ناقص ہیں، اس طرح ان کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی ناقص ہوگی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کامل ہیں اس طرح اس کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کامل ہوگی۔ اس کی چند مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جادوگروں کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں میں گھرے کھڑے ہیں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی جو سانپ بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھیں کہ آدمی کے پاس عصا ہے اور وہ سانپوں میں گھرا کھڑا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہے گے کہ اس کو عصا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، پھر سانپ اس کے قریب آئے اس کے سر پر مارنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے کامیابی کا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے تو فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیں۔ اس موقع پر عقل کہے گی کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یہ امید کی آخری کرن تھی اور اسے بھی چھوڑ رہے ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین رکھتے ہوئے خبر کے راستے پر قدم اٹھایا، نظر کے راستے پر نہیں اٹھایا، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ وہی عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان سب سانپوں کو کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرما دی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔